الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پر پیشانی پر یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک فرمایا اسے قیامت کے دن شہداء میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص آج شب جمعہ ہے، یہ شب بھی مبارک شب ہے، کل آنے والا دن جمعۃ المبارک ہے، تو یعنی جمعرات، شب جمعہ اور جمعۃ المبارک، اس میں تو ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کے معمولات بنانے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کرتے ہیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ شرعی سوال جواب بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطہاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ اطہاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا والدین اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتے ہیں اگر وہ خوشحال ہو؟ جی، وراثت کا تعلق پہلے تو اس کے ساتھ ہی بتا دیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بعد میں تقسیم کاری کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے، فلاں کو بھی ضرورت نہیں ہے، فلاں کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو کہ وہ خوشحال ہیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وراثت کا جو حقدار کوئی بھی شخص ہوتا ہے ترکے کے اندر، اس کا تعلق جو ہے وہ خون کے رشتے کی بنیاد پر ہے۔ صحیح۔ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ کون مستحق ہے، کس کو حاجت ہے مال کی اور کس کو نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کے ساتھ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے، نہ ہی اس بات کے ساتھ ہے کہ کس نے والد کے ساتھ جو ہے وہ کام میں ہاتھ بٹایا ہے اور کس نے جو ہے وہ کام میں ہاتھ نہیں بٹایا۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے اندر جس کا وراثت کا حق بیان کر دیا گیا ہے، اس کا حق جو ہے وہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ تو بیٹی کا حق بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، بیٹے کا حق بھی جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ تو بیٹی کو اگرچہ جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی شادی کر دی، شادی میں جہیز دے دیا، تو لہٰذا اب بیٹی کا وراثت میں حق نہیں ہے، تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے، کیونکہ جس طرح بیٹی کی ہمارے معاشرے میں شادی جو ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں، تو بیٹوں کی بھی شادی جو ہے وہ ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی شادی کے اوپر بھی جو ہے وہ اخراجات کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ ادھر جہیز چڑھاتے ہیں تو وہاں پر بری کا جو ہے وہ سونا جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زیورات کی بلکہ شاید بیٹے میں زیادہ خرچ ہو جاتا ہوں، زیادہ جو ہے وہ خرچ بھی ہو جاتا ہوگا کئی جگہوں کے اوپر۔ تو بہرحال دار و مدار اس بات پر ہے ہی نہیں، صحیح۔ تو لہٰذا والدین کا محروم کر دینا بیٹی کو، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ جناب بیٹیاں جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جائیداد سے، مال و دولت سے، تو یہ تو کفار کا جو ہے وہ کانسیپٹ اور ان کا نظریہ تھا کہ وہ جو ہے وہ بیٹیوں کو وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ اسلام نے نہ صرف بیٹی کو بلکہ عورت جب بیوہ ہو تو بطور بیوی بھی جو ہے وہ اس کا حق دیا، بطور والدہ بھی اس کا حق دیا، اولاد نہ ہو تو بعض صورتوں کے اندر بطور بہن بھی جو ہے وہ اس کا حق دیا۔ تو لہٰذا اسلام نے عورت کو وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال کرتے ہوئے جو بھی جس کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔
اور محروم کر دینے کے معاملے میں صرف بیٹی نہیں، کسی کو بھی کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ میرا نافرمان تھا، لہٰذا جو ہے میں اسے آگ کرتا ہوں۔ جی ہاں، بسا اوقات زندگی میں بھی آگ کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ وصیت لکھ دیتے ہیں کہ بھئی میرے بعد اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ لکھ بھی دیا تو بھی بہرحال اس کے اس اولاد کو حصہ دیا جائے گا، اس حصے سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حصہ آپ نہیں دے رہے کہ آپ اپنی مرضی سے جسے چاہے دیں اور جسے چاہے نہ دیں، بلکہ یہ حصہ اللہ پاک نے دیا ہے اور اسے قرآن میں بیان کر دیا، اور حصے بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان کر دیا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہرگز نہ توڑے۔ تو لہٰذا بیٹا ہو یا بیٹی، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے والدین، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ البتہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں والدین اپنی جائیداد، تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے یہی کہا کہ کسی بھی اولاد کے ساتھ آپ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ صحیح، دو طریقے بیان کیے گئے۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دیں، اور دوسرا طریقہ ہے جو کہ جائز ہے کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ اور بیٹیوں کو سنگل حصہ دیں، تو یہ طریقہ کار بھی جائز ہے۔ لیکن کسی ایک کو جو ہے وہ مکمل طور پر محروم کر دینا کہ ہم تمہیں نہیں دے رہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دینا چاہیے، بلکہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے جانے چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو بھی شرعی طور پہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تم ادا کرنے کے پابند ہو۔ تو بالکل ایسا والدین کو بول کر جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر اور جو دیگر کاروبار ہوتا ہے وہ بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات بیٹیاں جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، یا وہ مانگتی بھی ہیں تو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، یا اسے ٹال دیا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں، جب ہم بیچیں گے جبکہ جب دیکھی جائے گی، کون بیچے کون دیکھے، کون بیچے اور کون دیکھے۔ تو بہرحال ایسے معاملات کے اندر چاہیے یہ کہ اپنی اولاد کی نہ صرف ہم تربیت کریں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب کو ان کا حصہ دینا، بلکہ وصیت بھی اس اعتبار سے کر کے جائیں کہ بھئی تم ان کو ان کا حصہ لازمی دینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وصیت ہی یہ تو آپ نے جائز کہا نا کہ یہ اس طرح کر کے جائے، اب کوئی کر کے چلا گیا اور وہ وصیت ہی غیر شرعی ہے، اس کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں۔ اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کوئی جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، کوئی علماء کرام سے مفتین کرام سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی انہوں نے بھلے کہہ دیا تھا لیکن چونکہ غلط کہا تھا، تو اس کی آخرت کی بہتری اس میں ہے کہ ہم صحیح کر دیں، جی، اس غلط کو ہم صحیح کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ لیکن بعض کہتے نہیں جو کہ کہہ دیا تو یہ تو آپ ان کو اور تکلیف پہنچاؤ گے کہ ان کا کہنا نہیں مانا۔ تو اب اگر کوئی شخص وصیت کر جائے اور کرے غلط وصیت کر جائے بھی فلاں فلاں کو نہیں دینا، یہ کرنا ہے، یا غیر شرعی کوئی وصیت کر کے چلا جائے، تو ورثہ کو اس میت کا کہنا ماننا ہے یا وہاں شریعت کا حکم مانے، کیا کریں؟ لازم ہے ایسی صورت کے اندر کہ ان کی وہ وصیت ہرگز نہ مانی جائے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ وصیت مانیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اور اس شخص کو تو گناہ ملے گا ہی جو اس نے ناجائز وصیت جو ہے وہ کی ہے، کہ ایک حقدار کو اس کے حق سے جو ہے وہ محروم رکھنے کی اس نے وصیت کی ہے۔ تو بالکل ایسی وصیت نہیں ماننی چاہیے، اور اس سے میت کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کیونکہ میت نے تو لا علمی کے اندر وہ وصیت کی، اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے تو کر دی، لیکن جب آج دنیا سے وہ رخصت ہو گیا تو اب جب اس کی آنکھیں حقیقت میں کھلی ہیں تو اسے اب پتہ چل رہا ہوگا میں کیا وصیت کر کے آ گیا، کاش کسی طرح میں اس کو تبدیل کر دیتا یا کر سکتا، تو اب تو وہ کر نہیں سکتا۔ تو اب جب آپ اس کی اس وصیت پہ عمل نہیں کریں گے اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیں گے تو یہ چیز اسے تکلیف نہیں پہنچائے گی، بلکہ یہ چیز اسے خوش کرے گی صحیح کہ چلو یار میں نے تو غلطی کی تھی لیکن میری اولاد نے میری اس غلطی کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ اسے جو ہے وہ ختم کر کے درست کر دیا۔ لیکن اگر آپ بھی اسی وصیت کے اوپر غلط وصیت پر عمل کریں گے تو ان کو تو الٹا گناہ ہونا ہی ہونا ہے، آپ خود بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ کئی دفعہ اس میں لوگ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی نہیں لے رہے، ان کو بھی نہیں دے رہے، ان کو اس لیے نہیں دے رہے کہ جناب جو ہے وہ منع کر کے گئے ہیں، ہم مسجد میں دے دیتے ہیں یا مدرسے میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی درست نہیں ہے، جس کا حق ہے آپ اس کو دیں گے، اس سے چھین کے آپ مسجد یا مدرسے میں دے کر آپ یہ سمجھیں کہ میت کو ثواب پہنچے گا، نہیں، بلکہ وہ تو اپنی الٹی وصیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو جو بھی آپ نے صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تو پاک مال قبول ہوتا ہے، کسی دوسرے کا جو ہے وہ ہڑپ کیا ہوا مال قبول نہیں کیا جاتا رب کی بارگاہ کے اندر۔ تو آپ نے صدقہ و خیرات اگر کوئی بھی کرنا ہے تو وہ اپنے مال سے کریں، آپ مرحوم
کے مال میں جو کسی اور کا حصہ ہے اس میں سے نہ دیں. اچھا اسی سے متعلق یاد آیا مجھے، جسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانے رشتوں کا کوئی حساب نکل رہا ہوتا ہے وراثت کے اندر. جی ہاں بالکل. اب اس میں یہ ہوتا ہے، اچھا یوں نکل رہا ہوتا ہے یا ستیلی جو ہے وہ اولادیں ہوتی ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ بھئی والد صاحب سے تو وہ زندگی میں کبھی ملنے ہی نہیں آئے پلٹ کر، والد صاحب کی پہلی بیوی سے ہیں یا دوسری بیوی سے ہیں اولادیں ہیں، اور ان سے بات چیت ہی نہیں ہے ہماری. اب ہم ان کے پاس کس منہ سے جو ہے وہ مال لے کے جائیں؟ انہوں نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں، ہم اور لے آ کے ان کو مال دے دیں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں لے دیتے، ہم ان کا مال مسجد میں دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں جس مال کا جو حقدار ہے آپ کو اس تک ہی وہ پہنچانا ہے. صدقہ کر دینے سے آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے. تو چاہے کئی پشتوں میں بھی بسا اوقات وراثت جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، تو آپ کو ہر ایک تک بہرحال وہ ان کا مال پہنچانا ہی ہوگا. تو اس کے اندر یہ ذہن بنا لینا کہ ہم صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے آپ بری الذمہ ہوں گے. یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی اس حوالے سے. اچھا کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اماؤنٹ ورثہ نکالتے ہیں اچھی نیت سے کہ ہم یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یا پیسے ہی زیادہ نہیں ہوتے، کچھ ہیں جتنے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. 2-3 ایسے ورثہ ہیں کہ جو اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں وہ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم سب صدقہ کر رہے ہیں. اب وہ بیچارے بھی جس کو لینا ہے وہ بھی چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یار اس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس میں. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ ان سب کی مشاورت سے ہو یا ایسی مشاورت ان کو نہ دی جائے، خود آپ اپنا حصہ لیں اور صدقہ کر دیں جو بھی کرنا ہے؟ ہر ایک کو اختیار دینا چاہیے کیا کرنا؟ بالکل ہونا یہی چاہیے کہ ایسے معاملات کے اندر آپ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیں. صحیح. اب ایسی صورت کے اندر ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو صدقے میں استعمال کرتا ہے یا اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کرتا ہے. جیسے کئی دفعہ یہی بات جو ہے وہ دوسری طرف بھی آتی ہے کہ بہنوں کی طرف سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یاد رہے کہ حصہ جو ہے وہ معاف کر دینے سے یا یہ کہہ دینے سے کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ختم نہیں ہوتا. وراثت کا حق ایسا ہے کہ آپ کو لینا ہی پڑے گا. صحیح. تو اس کے اندر بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نا تو آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیں. وہ اپنے ہاتھ میں اس کا مال آ گیا، اب وہ اپنی مرضی سے کسی کو گفٹ کرے وہ اس کی مرضی. صحیح. جب اس نے قبضہ کر لیا اس مال کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا حق اس کا اپنا مل گیا اسے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ پہلے کہہ رہے ہوتے نہیں چاہیے، جب مال مل جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسے استعمال جو ہے وہ کر لیتے ہیں. بالکل. تو بالکل ایسے معاملات کے اندر خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بلکہ جو خاندان کے بڑے ہوں یا مالدار لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ شرما حضوری کے اندر جو ہے نا ان کی وجہ سے کہ یار ابھی اگر ہم اس بات سے منع کریں گے تو سب ہمیں بولیں گے یار والدین کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو وہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جائیں اس کام کو کرنے پر. تو صدقہ یا خیرات کرنا ہے تو خوش دلی والا معاملہ ہے. تو لہذا اس معاملے کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ سب کو ان کی چیز دے دیں. پھر اگر انہیں بھی صدقہ کرنا ہے تو یہ بھی الگ سے جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ اعلان کر کے ہی جو ہے وہ صدقہ کریں. تو لہٰذا جب آپ اپنے طور پر صدقہ کر دیں گے اب آپ مشورہ دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ ہے، اگر کسی کا بھی دل کرے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر یا ویسے ہی جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیں. تو یوں آپ جو ہے وہ ذہن کسی کا بنائیں تو وہ اس کے اندر ہوگا کہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہو کر اس طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ماشاءاللہ. جی مزید سوال. میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا مزارات کو چومنا چاہیے؟ عام لوگوں کی مزارات پر اور اولیاء کرام کی مزارات پر کیسے حاضری دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. عام لوگوں کی قبور پر، قبرستان میں اور مزارات اولیاء کے، مزار ہوتے ہیں اولیاء کرام کے اور انہیں مزار کہتے ہیں. عام لوگوں کی، عام مسلمانوں کی، ان کو قبور، ان کو قبریں اور یہ کہا جاتا ہے یا قبرستان کہنے. عام مسلمانوں کے قبرستان پہ جائیں تو اس میں حاضری کا کیا طریقہ ہو؟ دونوں طرح کیا فرمائیں؟ مزارات پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ مزارات پر جب آپ حاضر ہوں تو مزار شریف سے یا جو مزار شریف کی قبر ہے اس سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ آپ پڑھیں، ایصال ثواب کریں انہیں، اور پھر ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ دعا کریں اور مزار کو چھوئے بغیر، چومے بغیر جو ہے وہ آپ واپس پلٹ آئیں. یہ ہے درست طریقہ.
لیکن اگر کوئی مزار کو چومتا بھی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو چومنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کو ناجائز اور گناہ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. ہاں البتہ ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر ہی سلام عرض کریں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں اور جو ہے وہ پلٹ آئیں. تو اگر کوئی چومتا ہے تو اسے جو ہے وہ ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے، یا چومنے کو جو ہے وہ شرک یا جو ہے وہ کفر نہیں کہہ سکتے. اور دیگر جو ہمارے قبور ہیں، ہم اپنے دیگر مرحومین کے قبروں کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس پہ بھی حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں، اور پھر جو ہے وہ ہم پلٹ کر واپس آ جائیں. تو یہی طریقہ جو ہے وہ قبر پر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور مزارات پر جو ہے وہ ادباً جو ہے وہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر ہمیں سلام عرض کرنا چاہیے اور درود اور دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اصال ثواب کریں اور جاتے بھی رہنا چاہیے. بالخصوص روز جمعہ یہ ایک فضیلت بھی ہے کہ اب قبور پر بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا کوئی ایک، تو آپ ان کی قبروں پر جائیں. اپنے بہن بھائیوں کے جو بھی مرحومین ہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جانا چاہیے ان کی قبور پر. اصال ثواب کے لیے بھی جانا چاہیے، اور اس سے میت کو انسیت بھی ہوتی ہے، ایک سکون بھی میت کو گویا کہ ملتا ہے. کیونکہ جب ہم جائیں گے کچھ پڑھیں گے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے قبرستان جانے کا مقصد کچھ پڑھنا، اصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، قبر میں سکون راحت کی دعائیں کرنا، یہ ہمارا ایک تعلق رہنا چاہیے اپنے مرحومین کے ساتھ. بعض اوقات کفیل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ہی قبرستان ہو. اچھا، اب اس میں شرعی کئی مسائل، ان کا بھی خیال وہ بھلے نہ رکھیں، بس ان کو چاہیے کہ قریب قبرستان ہو، ہمارے روڈ پر ہی قبرستان ہو، آتے جاتے ہم وہ چلے جائیں، وہاں ہم حاضری دے دیں. کبھی ماں باپ کی قبور کی باتیں یا ویسے بھی، لیکن لے بھی لیتے ہیں قبرستان میں، وہ قبر کی جگہ بھی لے لی، قبر تدفین بھی ہو گئی. اچھا پوچھا جائے کب گئے، لاسٹ کب گئے، تو مہینوں ہو گئے لاسٹ گئے ہوئے، گئے ہی نہیں ہیں. وہ گئے تھے پتہ نہیں شب برات پہ گئے تھے، اس کے بعد عید پہ گئے تھے. اور یہ بھی کچھ ہیں کہ جو چلیں یہ تو بتا دیں گے، لیکن ایک وہ طبقہ بھی ملے گا. اچھا والدین نہیں ہیں، دادا دادی کا رشتہ ہے، تو وہاں تو تصور ہی نہیں ہے. بعض کا تو وہ کچھ ہی اور علاقے میں تدفین ہے، اب یہ کسی اور علاقے میں اچھے علاقے میں آ گئے، تو یہاں سے اسپیشل جانا. تو اچھا موسم کے اعتبار سے بہت زیادہ سردی ہے تب بھی نہیں جائیں گے، بہت گرمی ہے تب بھی نہیں جائیں گے. ہونا کیا چاہیے مرحومین کے ساتھ ہمارا تعلق؟ مرحومین کے ساتھ تعلق تو بالکل جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جانا چاہیے. دادا دادی کے ساتھ بھی جیسا آپ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ والد ہی نہیں جا رہے ہوتے. تو جب ایک والد کی طرف سے گیپ ہوتا ہے تو اگلی نسل کے اندر وہ گیپ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو لے کر جو ہے وہ اولاد کے دادا دادی کی قبر کے اوپر حاضری دیتا رہے، وہ چاہے ہر جمعے کو جائے یا 15 دن میں یا مہینے میں جائے، تو اولاد کو بھی پیچھے پتہ ہوگا کہ جناب جو ہے وہ دادا دادی کی قبر پر جانا ہے. پھر والدین کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اپنی والدین کی قبر کے اوپر جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ دے گی. تو بالکل اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحیح آپ نے کہا کہ لوگ شروع میں آزار تو یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قریبی قبرستان میں لیں گے کہ آنا جانا آسان رہے گا، فاتحہ درود پڑھتے رہیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 1 سے 2 مہینے کی ہی کہانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ قبرستان چاہے پاس میں بھی ہونا تو کوئی وہاں پر نہیں جاتا فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا گزرتے وقت بھی کوئی جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عادی ہوتے ہیں تو اگرچہ ان کی وہ نہ بھی ہو، گزرگاہ میں ان کے والدین کی قبر نہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل وہ جاتے ہیں. اور درمیان میں جو قبرستان آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں میں بس اوقات بعض لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، دعا جو ہے وہ قبرستان کی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دار و مدار اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم کتنی ان سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کا اب تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ان کی آخرت کے لیے کتنی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں. اصل میں وہی کہ فی زمانہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اگر والدین سے دور رہتے ہوں تو والدین سے ملنا کتنا چاہتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوں. چاہے جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ مرنے کے بعد کون جو ہے وہ ان کی قبر پر جاتا ہے. تو آج کل تو یہ قسم پرسی کا عالم ہے کہ لوگ اپنے والدین کو ان کی زندگی میں بھی نہیں پوچھتے. تو بہرحال یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں اور خود اپنی زندگی میں اس بات کو لائیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط بنائیں، زندگی میں بھی اور ان کی قبر کے بعد بھی.
کہ ہم جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جائیں، ان کی قبر پر جائیں، حاضری دیں، فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جانا جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ خوشی کا باعث جو ہے وہ ہوتا ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں بھی میرا بیٹا جو ہے وہ آیا ہے. گھر سے بھی آپ پڑھیں گے فاتحہ اور ایصال ثواب تو اس کا ثواب پہنچے گا، لیکن ایک حاضری کا ایک اپنا ہونا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے فلاں شخص آیا ہے، کیونکہ جب جو بھی جاتا ہے تو میت جو ہے وہ اسے پہچانتی ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے، اور بالکل جو ہے وہ والدین کے ساتھ اور دیگر مرحومین کے ساتھ اپنے اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے. اور پھر دوسرا، اس میں آپ کا اپنی زندگی کا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جو قبروں کی زیارت ہے یہ در حقیقت ہمیں جو ہے وہ دنیا کی ناپائیداری کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتی رہتی ہے. جو ہمارا دل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو قبرستان میں آنا جانا جو ہے وہ در حقیقت ہمیں اس غفلت سے نکالنے کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ قبرستان حاضری دیتے رہنا چاہیے. کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا بچی کا نام ملائکہ رکھنا چاہیے؟ بچی کا نام ملائکہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے. ملائکہ کے علاوہ آپ کوئی بھی صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام پر جو ہے وہ بچی کا نام رکھیں. ملائکہ نام جو ہے وہ نہ رکھا جائے، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کو ملائکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بچی کے لیے یہ درست نہیں. اور ویسے بھی کئی تو فرشتوں کے ناموں پر بھی نام رکھ دیتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، تو اس کی تو ممانت موجود ہے. جی فرشتوں کے اس طور پر بھی جو ہے وہ عام طور پہ تو مردوں کے لیے جو ہے وہ رکھا جو ہے وہ جاتا ہے. جی ہم مردوں کے، اور ملائکہ جو ہے وہ چونکہ یہ نام لفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ بچی کے لیے رکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. اس کی بجائے جو ہے وہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کرنا چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک جمعے کی جماعت ہوتی ہے. پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، ایک دکان پر 3-4 ملازم کام کرتے ہیں، کوئی 1:15 والی، کوئی 2:30 والی، کوئی 2 والی میں جمعہ پڑھتا ہے. اس طرح کاروبار بھی، لین دین بھی چلتا رہتا ہے اور جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی ہر جگہ تقریباً اس طرح کے سوالات عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں مختلف ٹائم میں نمازوں کے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جس شخص نے جہاں پر جمعہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، وہاں کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہنا اور جمعے کی طرف نہ جانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب اگر کسی شخص نے الگ الگ، ایک دکان پہ کام کرنے والے 4 افراد نے الگ الگ مساجد میں جو ہے وہ جانا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے جس نے جس مسجد میں جانا ہے وہ وہاں کی اذان اول کے اعتبار سے کاموں میں مصروف ہے کہ جب وہاں کی اذان اول ہوگی تو میں کام کاج چھوڑ دوں گا، تو فی نفسی اس اعتبار سے تو یہ چیز جائز ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اوورال مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار دیکھیں یہ دکان ہے، دکان کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے، لیکن یہ سب دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ اس کے اوپر بدگمان ہوں گے. کتنوں کو یہ جا کر بتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ نماز پڑھنی ہے یا میں نماز پڑھ کر آ گیا ہوں. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ ایسے موقع کے اوپر ایک پبلک میسیج دینے کے اعتبار سے بھی آپ کو دکان جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کرنی چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کی جو ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ دن ہے جمعہ، اور اس جمعے کے دن کے اندر جمعے کی نماز ہے. تو لہٰذا جب وہ نماز ہو رہی ہے تو اس وقت آپ پراپر جو ہے وہ اس کی اذان اول سے جو ہے وہ بند کر دیں آپ دکان، اور اس کے ساتھ ہی پورا عملہ ایک ساتھ جا کر نماز ادا کرے اور پھر آ کر آپ دکان جو ہے وہ کھول لیں. تو اس طرح سب جو ویسے بھی کھانے کے لیے بھی وقفہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے وقفے اور بندی کرتے ہیں تقریباً، اور بندی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی اسی بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ون ٹائم جو ہے وہ بند کریں نماز کے ٹائم پر، اور سارا عملہ جو ہے وہ پھر اذان اول سے لے کے نماز کے اختتام تک جو ہے وہ نماز کے امور میں مصروف رہے اور پھر اس کے بعد ہی دکان کھولی جائے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ دکان کھلی ہوئی ہے تو یہ تو اس نے تو کہیں اور جمعہ پڑھنا ہے، جی تو اس سے خریداری وہ کر رہا ہو کہ جس نے یہاں کے جمعہ پڑھنا ہے. یہ بعض اوقات یہ صورت بھی ہوتی پیش، بعض اوقات یہ پیش نہیں ہوتی کہ وہ کہیں اور ہی ہے یا مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں مختلف ظاہر مارکیٹیں عموماً بند نہیں ہوتی، اور مارکیٹوں میں ٹائم آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی 2 بجے ہیں، کوئی 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 تک. کراچی شہر کی بات کریں تو جمعے تقریباً ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر تو یہی ہے کہ
کوشش تو یہی کریں کہ ایک ٹائم میں آپ بند کر لیں دکان جو ہے وہ، اور اس کے بعد پڑھ لیں. لیکن جہاں واقعی ایسا ہے کہ وہاں تہمت کا بھی اندیشہ نہیں ہے، لوگ بھی اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بات وہاں معروف ہے کہ بھئی نمازوں کے اوقات جو ہے وہ الگ الگ ہیں، اور قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اور ان کو جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں کی اذان اول بھی دیر سے ہونی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اگر اپنی دکان کھول کر بیٹھتے ہیں تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے، جبکہ ان کے گاہک بھی وہی ہوں کہ جو اذان اول کی وجہ سے جن پر جمعے کی سعی واجب نہ ہوئی ہو. احکامات ہیں بہرحال ان کے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس میں بدگمانیوں سے بھی بچانا ہے. اور دوسری بات اہم ترین کہ آپ بھلے نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 بجے میں نے جمعہ پڑھنا ہے، لیکن آپ جہاں بیچ رہے ہیں جو کچھ ہیں تو وہ لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ جمعے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ مسجدوں کے باہری عطر والے، ٹوپی والے، مسواک والے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان اول ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ انہیں بھی یاد رکھنا ہے کہ خرید و فروخت تو اب بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن وہ نارمل بیچ رہے ہوتے ہیں، بیچنے والا بیچ رہا ہوتا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہوتا ہے. اس وقت عطر جو ہے وہ ایسے وقت اور پر یہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں کہ اور وہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو نیت بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھی نیت، ثواب اچھا کام ہے، اچھا کام جمعے کر کے رہا لیے ہوں. جو ہے وہ ان کو عطر بیچ رہا ہوں. تو یہ چیزیں پہلے سے لے لیں. بالکل عطر استعمال کرنا، عطر جمعے کے دن خاص استعمال کرنا، دوسروں کو بھی لگانا اچھی بات ہے، لیکن یہ کام پہلے سے کریں. ہمیں اصل دین کے احکامات کی وہ پہچان، معرفت بھی ہونی چاہیے کہ یہاں یہ عمل شرعی طور پر درست ہو رہا ہے یا نہ درست ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، کیا ہے. تو اس لیے علم بہت ضروری ہے. یعنی ایک کام تو بظاہر کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے اس میں کون سی بھی عطر خریدا چلا گیا اندر، جی. تو یہ کہ ہوا یہ خرید و فروخت کا معاملہ. تو اس لیے ان چیزوں سے ناظرین اپنے آپ کو احتیاط بھی رکھنی ہے. اور الحمدللہ دارالتعلیم سنت کے یہی مقاصد ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی آپ کے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ہم بارہا یہ اعلان کرتے ہیں دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، عقائد سے متعلق یا دیگر اور شرعی مسائل ہیں، تو اس نمبر پر رابطہ کیجیے. کئی لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں نمبر بہت بیزی ہوتا ہے، نمبر مل نہیں پاتا، تو یہ تو ایک اچھی بہرحال خبر ہے کہ اتنے لوگ یک وقت رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دارالتعلیم سنت میں متعدد افراد وہ مصروف عمل ہوتے ہیں، رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو اپنا ذاتی کام ہے، بینک سے کام ہے، تو بینک میں بھی کئی مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے آفیسر ابھی لوگوں کی رہنمائی میں مصروف ہیں، آپ ویٹ کریں. تو آدمی 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بات چیت جو بھی ضروری ہے اس طرح کئی اور بھی اداروں میں کرتے ہیں. تو آپ دارالتعلیم سنت میں بھی آپ جب رابطہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا نمبر وہ مل جائے گا اور رہنمائی ہوتی، کیونکہ روزانہ سینکڑوں جوابات دیے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سروس بند ہے یا کچھ اور ہے. دوپہر نماز کے ٹائم سروس بند ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی 1 سے 2 بجے یہ ٹائم، باقی 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ مسلسل یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ ضرور اپنا رہنمائی کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دارالتعلیم سنت کی طرف سے ویب سائٹ بھی ہے، اور بڑی زبردست یہ ویب سائٹ ہے الحمدللہ، fatwa.qa.com. اب اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے، یا جو آپ دیکھ رہے ہیں نام دارالتعلیم سنت کی اس ویب سائٹ کا، تو وہاں پر آپ باقاعدہ سرچ آپشن کے ساتھ فتاوی تلاش بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر 10,000 سے زائد فتاوی جات جوابات وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اب تو الحمدللہ AI سرچ آپشن یہ بھی لائیو کر دیا گیا ہے. یعنی AI کے ذریعے تھوڑا اور سمارٹ اور تیز سرچ آپشن وہ دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل وہاں پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں سرچنگ میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور کئی جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا، AI سرچ کوئی اپنا کوئی الگ سے AI نے جواب نہیں دینا، بلکہ دارالتعلیم سنت پر ہی جو فتاوی جات جوابات اپلوڈ ہیں انہی میں سے ملتے جلتے آپ کو فتاوی یہ قریب ترین، یا تو وہی آپ کا جو تلاش کیا ہوا وہی، یا اسی کے الفاظ سے قریب ترین جو جواب ہوگا جو پہلے سے اپلوڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یوں آپ بھی علم دین سیکھ لیں گے. کیا کہتے ہیں کفیل صاحب یہ AI سرچ آپشن کے حوالے سے؟ جی، جوابات کو آپ سرچ کرتے نا، بسا اوقات جیسے کوئی ایک حرف ہم سرچ کرتے تھے پہلے، یا ابھی بھی آپشن تو موجود ہے، دونوں آپشن ابھی بھی موجود ہے، نارمل سرچ کا آپشن بھی موجود ہے، آپ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں.
اب مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ یہی لکھ کے سرچ کیا کہ بھئی مہندی، تو اب میرے خیال سے مہندی جن فتاویٰ کے اندر ہوگا وہ شاید جو ہے وہ 100 کے قریب فتاویٰ آپ کے سامنے آ جائیں. اب آپ کو ان 100 میں دیکھنا ہے کہ یار میرا مطلوبہ فتویٰ کون سا ہے. جی ہاں. اور اب آپ نے ڈائریکٹ یہ لکھا کہ بھئی کیا مہندی لگانا سنت ہے، پورا ایک جملہ لکھ دیں. پورا جملہ آپ نے لکھ، یہ آپ اے آئی سرچ والا آپشن کلک کریں گے اور اس میں لکھ دیں گے، تو اب وہ صرف اس سے متعلقہ جو جواب ہوگا نا وہ 2 یا 3 ہوں گے، تو وہ صرف وہ سامنے جو ہے وہ لا دے گا. جی ہاں. اگر کسی بھی چیز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بھی لائے گا. ہاں بالکل ایسے. ٹھیک ہے، آپ کا مطلوبہ جواب نہیں. ہاں آپ کا مطلوبہ جواب جو ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایک حرف سرچ کرتے ہیں یا 2 حرف سرچ کرتے ہیں تو وہ بسا اوقات بہت سارے فتاویٰ میں ہوتا ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے پھر اس میں سے ڈھونڈنا الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو آپ کے جواب کے قریب ترین جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، تو اس کے یقیناً جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں گے. ماشاءاللہ. تو ضرور وزٹ کیجئے ناظرین کرام، اور یہ مقصد یہی ہے کہ دینی شرعی احکامات وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اور الحمدللہ دارالتعلیم سنت کا یہ ڈپارٹ مصروف عمل ہے. تحریری فتاوی جات کا سلسلہ جاری ہے، ٹیلی فون کے ذریعے رہنمائی، ویب سائٹ کے اوپر بھی سوال پوچھنے کا آپشن موجود ہے. آپ ویب سائٹ پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اپنا سوال سبمٹ کیجئے. آپ کو 2-3 دن کے اندر دوبارہ ای میل کے ذریعے تحریری طور پر وہ جواب بھی مل جائے گا. اللہ کرے ہم علم دین سیکھنے والے بنیں. اب اس دور میں ذرائع بہت عام ہو چکے ہیں، ہمیں بس آگے بڑھنا ہے، علم سیکھتے بھی رہیں اور اپنے علم پر عمل بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. شب جمعہ پڑھنے والے اوراد، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کی رات بعد نماز مغرب 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھے، پھر 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ پاک اس پر سکرات موت آسان کر دے گا، نزا کی سختیاں اس پر آسان ہوں گی. سبحان اللہ. اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا. شب جمعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بھی خاص فضیلت ہے. شب جمعہ کیا ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ